بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے کتاب البیع کے مباحث میں جاری ہے، اور آج کے اس درس کا عنوان بیع فضولی کے بطلان پر دلائل اور نقد کا بیان ہے کہ یہ موضوع ہمارا گزشتہ چند درسوں سے جاری ہے، اور ہم بیع فضولی کے بطلان پر دلائل کو بیان کر رہے تھے۔ روایات کے سلسلے میں گفتگو تھی، اور روایات کے حوالے سے جو مناقشہ تھا، پہلا مناقشہ شیخ انصاری نے بیان کیا، اور اسی تناظر میں دوسرا مناقشہ اور نقد آج کے اس درس میں ہم بیان کرنے جا رہے ہیں، اور اس کے علاوہ دیگر جو نکات ہیں اس مناقشے کے حوالے سے، دیگر روایات کے بھی حوالے سے۔ تو اس طرح آج کے ہمارے اس درس کے اہم مطالب میں سے ایک مطلب روایات سے استدلال میں دوسرا مناقشہ، کہ روایات میں بھی البتہ جو ہے یعنی وہ روایات کے جو نبی گرامی اسلام سے منقول تھیں، اس سلسلے میں لا تبع ما لیس عندک، کہ اس حدیث کو دیکھتے ہوئے ہم البتہ ایک مناقشہ ہم نے بیان کیا، اور دوسرا مناقشہ اسی تناظر میں ہم بیان کریں گے۔ اس کے بعد پھر توقیع امام حسن عسکری علیہ السلام اور روایت حمیری کا جواب بیان ہوگا، پھر اسی طرح صحیح ابن مسلم، اور اس طرح توقیع کے حصر کا جواب، کہ جس حصر سے استفادہ کیا جا رہا تھا بیع فضولی کے بطلان پر۔ تو چلتے ہیں اپنے پہلے عنوان کی طرف، کہ جس میں ہم سابقہ بحث کے تسلسل میں روایات میں استدلال کے حوالے سے مناقشہ بیان کرتے ہوئے دوسرے مناقشے کو بیان کریں گے، اسی حدیث نبوی سے استدلال کے سلسلے میں، کہ جو بیع فضولی کے بطلان پر دلیل قائم کی گئی تھی۔ پہلا مناقشہ بیان ہوا، دوسرا مناقشہ۔ وثانیاً فرماتے ہیں کہ دوسری جو بات ہے اس مناقشے میں وہ یہ کہ سلمنا دلالت النبوی علی المنع، کہ ہم قبول کرتے ہیں مثلاً کہ نبوی جو ہے وہ دلالت کرتی ہے من پر، بیع فضولی کے بطلان پر، یہ بیع فضولی جو ہے وہ درست نہیں ہے۔ لو سلم، اگر ہم اس بات کو قبول بھی کر رہے ہیں، لیکنھا بالعموم، لیکن یہ دلالت جو ہے وہ عمومیت رکھتی ہے، یعنی ایک طرف سے یہ نبوی اگر دلالت کرتی ہے کہ بیع فضولی باطل ہے، تو یہ بالعموم، یعنی چاہے وہ بعد میں اجازت دے اس معاملے کی نسبت یا اجازت نہ دے، تو یوں جو ہے وہ نبوی دلالت کر رہی ہے اس سلسلے میں۔ اگر یوں ہے تو پھر یعنی اگر ہم تسلیم کرتے ہیں بطلان پر، تب بھی اس کی دلالت بطور عموم ہے، فیجب تخصیصہ بما تقدم، اس صورت میں واجب ہے، ضروری ہے، لازم ہے کہ اس کو تخصیص دیں ہم بما تقدم، ان روایات اور دلائل سے، کہ تقدمہ جو پیچھے بیان ہوئے دلائل، من الادلہ الدالۃ علی تصحیح بیع ما لیس عند العاقد لمالکہ اذا جاز، ان دلائل سے اس کو تخصیص دینا لازم ہوگا پھر، کہ جو دلائل دلالت کر رہے ہیں کس بات پر؟ صحیح جاننے پر، کس چیز کو؟ بیع ما لیس عند العاقد، اس چیز کی بیع کی صحت پر جو دلالت کر رہے ہیں، کہ جو چیز عاقد کے پاس نہیں ہے، اس چیز کی بیع کی تصحیح پر دلالت کرتی ہیں۔ کس کے لیے بیع واقع ہوگی؟ وہ لمالک ہی، کہ وہ چیز جو عاقد کے پاس نہیں ہے اس کی بیع واقع ہو مالک کے لیے، اذا اجازہ، جب وہ اجازت دے۔ یعنی اگر فضولی ایک چیز کو بیچ رہا ہے کہ جو اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اور یہاں پر اگر بعد میں وہ مالک اجازت دیتا ہے، تو وہ بیع درست قرار پاتی ہے، اور وہ اسی مالک کے لیے درست قرار پاتی ہے کہ جو مجیز ہے۔ تو وہ دلائل ہم نے پیچھے دیکھے۔ اب اگر آپ کہتے ہیں کہ حدیث نبوی بطلان بیع فضولی پہ دلالت کرتی ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ یہ دلالت بالعموم ہے، لہٰذا یہ تخصیص کھائے گی دلالت ان دلائل سے کہ جن سے بیع فضولی کی صحت جو ہے وہ ثابت ہو چکی ہے۔ وَبِمَا ذَكَرْنَاهُ مِنَ الْجَوَابَيْنِ، اور فرماتے ہیں کہ اسی بات سے کہ جس کو ہم نے بیان کیا، من الجوابین، وہ دو جواب جو پیچھے بیان ہوئے، انہی دو جوابوں سے یظہر الجواب عن دلالت قولہ لا بیع الا فی ملک، واضح ہو جاتی ہے یہ بات، یعنی یہ جواب ان کے اس قول کی دلالت کے متعلق، کہ جب انہوں نے کہا کہ لا بیع الا فی ملک، اور اس سے استدلال کیا گیا بیع فضولی کے بطلان پر، تو جو ہم نے دو جواب پیچھے دیے
انہی دو جوابوں سے یہ مطلب بھی جو ہے، اس کا جواب بھی ہمارے لیے روشن ہو جاتا ہے کہ فَإِنَّ الظَّاهِرَ مِنْهُ كَوْنُ الْمَنْفِي هُوَ الْبَيْءُ لِنَفْسِهِ، کہ اس سے ظاہر کیا ہے کہ وہ چیز جو منفی ہے، جس کی نفی کی جا رہی ہے، وہ بیع لنفس ہی ہے۔ وَأَنَّ النَّفْيَ رَاجِعٌ إِلَى نَفْيِ الصِّحَّةِ فِي حَقِّهِ لَا فِي حَقِّ الْمَالِكِ، بیع لنفس ہی باطل ہے، اور یہ نفی راجع ہے نفی صحت کی جانب، فی حق ہی، خود اس فضولی کے حق میں، کہ فضولی کے لیے یہ بیع واقع نہیں ہوگی، فضولی کے حق میں یہ بیع کیا ہے؟ باطل ہے، واقع نہیں ہو سکتی۔ لا فی حق المالک، نہ مالک کے حق میں، مالک کے اعتبار سے یہ بیع درست ہے۔ بس اگر ہم اس طرح سے کہتے ہیں تو یہ ان کا استدلال ٹوٹ جاتا ہے، چونکہ ان کی ادعا تو بیع فضولی کے بطلان پر بطور مطلق تھی، یعنی نہ یہ کہ فضولی کے لیے وہ بیع واقع نہیں ہوگی، مالک کے لیے واقع ہوگی، وہ تو کہہ رہے تھے کہ مطلقہ فضولی کی بیع درست نہیں ہے۔ لیکن جو دلیل انہوں نے دی کہ لا بیع الا فی ملک، یہ دلیل فقط دلالت کر رہی ہے اس بات پر کہ وہ بیع فضولی کی نسبت درست نہیں ہے۔ بس لہٰذا ان کی دلیل جو ہے وہ ان کے مدعا اور ادعا کے اعتبار سے اخص ہے، یعنی ان کے تمام تر اس ادعا کو شامل نہیں ہے، اور اس طرح اس روایت کا جواب بھی جو ہے وہ روشن ہو جاتا ہے۔ ما ان العموم لو سلم، پھر فرماتے ہیں کہ اس کے علاوہ، اس کے باوجود کہ اگر یعنی عموم لو سلم، اگر عموم کو قبول کیا جائے اور ہم کہیں کہ لا بیع الا فی ملک بطور عام بیع فضولی کو باطل جان رہی ہے، حتیٰ اس صورت میں بھی کہ جہاں پر مالک بعد میں آ کر اجازت دے تب بھی درست نہیں ہے، تو وجب تخصیص ہو، تو پھر واجب ہوگا اس کو تخصیص دینا، بما دل علی وقوع البیع، ان دلائل سے کہ جو دلالت کرتے ہیں اس بات پر کہ بیع واقع ہوگی مالک کے لیے، اذا اجاز، جب وہ مالک کیا کر دے؟ اجازت دے دے، تو اس صورت میں وہ بیع کیا ہوگی؟ جائز ہوگی، اور وہ اسی مالک کے لیے واقع ہوگی۔ تو اس طرح سے آپ نے دیکھا کہ ان روایات کے علاوہ دیگر روایات کا جو لا بیع الا فی ملک کی صورت میں ہیں، ان کا بھی جواب یہاں سے روشن ہو جاتا ہے۔ اور پھر توقیع امام حسن عسکری اور روایت حمیری کا جواب دیتے ہوئے آقا فرماتے ہیں کہ وہ امر روایتان، وہ جو دو روایتیں ہیں، یعنی توقیع امام حسن عسکری اور روایت حمیری، فدلالتہما علی ما حملنا علیہ السابقین اوضح، ان کی دلالت اسی معنی، اسی احتمال اور اسی مطلب پر کہ جس پر ہم نے دو سابق ان روایت کو حمل کیا، دو سابقین یعنی دو حدیث نبوی کو جو پیچھے ہم نے حمل کیا، جس مطلب پر کہ ہم نے کہا کہ یہ بیع فضولی لنفس ہی درست نہیں ہے، لیکن اگر مالک اجازت دے تو اس کے لیے درست ہے۔ تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ اس معنی پہ ہم نے ان دو نبوی کو حمل کیا، اسی پر ان دو روایتوں کی دلالت اور ان کا حمل ہونا اوضح، واضح تر ہے، تو لہٰذا اسی مطلب کو دوبارہ یہاں پر ہم تکرار نہیں کرتے، اور اسی سے یہ بات روشن ہو جاتی ہے کہ بیع جو ہے وہ فضولی کے لیے واقع نہیں ہے، لیکن اگر مالک اجازت دیتا ہے تو منافات نہیں رکھتا کہ وہ بیع درست قرار پائے۔ وَلَيْسَ فِيهِمَا مَا يَدُلُّ، لذا فرماتے ہیں کہ انہی دو روایتوں کے اندر ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو دلالت کر رہی ہو، وَلَوْ بِالْعُمُوم، گرچہ عموم کے ذریعے، عَلَى عَدَمِ وُقُوعِ الْبَيْعِ، بیع کے عدم وقوع پر، الواقع من غیر المالک، وہ بیع کے جو غیر مالک سے واقع ہوئی ہے، اسی بیع کے عدم وقوع پر کوئی دلالت نہیں ہے، کس کے لیے؟ لہو، خود مالک کے لیے، یعنی یہ کہ وہ بیع خود مالک کے لیے واقع نہیں ہوگی، کب؟ اذا اجازہ، جب وہ بعد میں آ کر اجازت دیتا ہے، اس مطلب پر ان دو روایت کے اندر حتی عموم کی صورت میں بھی کوئی ہمارے پاس دلیل نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ حتی مالک کی جانب سے بھی وہ بیع جو ہے جب وہ اجازت دے دیتا ہے تو واقع نہیں ہوگی۔ فرماتے ہیں کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ وَأَمَّا الْحَصْرُ فِي صَحِيحَةِ ابن مسلم وَالتَّوْقِيعِ، اور حاصر کی جو بات کی گئی صحیح ابن مسلم اور توقیع کے اندر، فرماتے ہیں کہ فَإِنَّمَا هُوَ فِي مُقَابِلَةِ عَدَمِ الرِّضَا أَهْلِ الْأَرْضِ وَالذِّيعَةِ رَأْسًا، یہ حاصر کے رضایت ہونی چاہیے کس کے مقابلے میں تھی؟ کہ جہاں پر اہل ارض اور اہل اس زمین اور باغ کی جانب سے رأساً رضایت نہیں تھی، یعنی نہ سابق نہ در لاحق رضایت بالکل ہی نہیں تھی، اس کے مقابلے میں یہ حاصل تھا کہ رضایت ہونا چاہیے۔
رضایت کے ساتھ یہ معاملہ ہونا چاہیے. علامہ یقتضی سوال فیما، اس بات کی بنیاد پر کہ جس کی سوال ان دو روایتوں میں یعنی صحیح ابن مسلم اور توقی کے اندر اقتضا کر رہا ہے. یعنی یہاں پر جو ہے ایسا نہیں کہ ہم کہیں کہ طیب نفس مالک اور اس کی رضایت سابق میں جو ہے وہ لازم ہے، لہٰذا یہ حاصر اسے بیان کر رہا ہے اور بعد میں آنے والی رضایت جو ہے اس کو کافی نہیں جان رہا. نہیں، یہ جو کہا گیا کہ رضایت ہونی چاہیے مالک کی جانب سے، تو وہ شراء اس وقت جائز ہے کہ جب آپ مالک یا اس کی رضایت سے اسے خریدیں یا اسے جو ہے وہ وہاں پر شراء کریں. تو یہ اس کس مورد کے مقابلے میں تھا جہاں پر بالکل ہی رضایت نہیں ہے، اس کے مقابلے میں یہ حاصر تھا. بس لہٰذا یہ منافات نہیں رکھتا کہ بعد میں رضایت جو ہے وہ آ کر لاحق ہو. وتوضیح ہو، اسی کی آگاہ توضیح دیتے ہیں کہ ان النہی فی مثل المقام وان کان یقتضی الفساد، کہ نہیں اس طرح کے موارد میں اگرچہ مقتضی فساد ہے، الا انہ بمعنی عدم ترتب الاثر المقصود من المعاملۃ علیہ، مگر یہ کہ یہاں پر یہ کس معنی میں فساد ہے؟ اس معنی میں بطلان اور فساد ہے کہ اثر مترتب نہیں ہوگا کہ جو اس معاملے سے مقصود ہے علیہ، اسی بے پر، اسی معاملے پر اثر جو ہے وہ مترتب نہیں ہوگا. فساد جو ہے وہ اس معنی میں مد نظر ہے. ومن المعلوم، اور یہ روشن ہے بات کہ ان عقد الفضولی لا يترتب علیہ بنفسہ الملک المقصود منہ، یعنی عقد فضولی پر بنفس ہی مترتب نہیں ہے وہ ملکیت کے جو اس سے مقصود ہے. یعنی متعاقدین نے جو قصد کیا ہے وہ یہاں پر اثر مترتب ہونے والا نہیں ہے. معاملے فضولی کے اندر بائع فضولی کا غرض کیا ہوتا ہے کہ وہ ثمن کا تملک کرے اپنے لیے، جہاں پر بائع فضولی نفس ہی ہے، یا مالک کے لیے، یعنی دوسری صورت میں مالک کے لیے، اور کہ وہ جو ہے جو مالک مسمن ہے اس کے لیے وہ نیت کر رہا ہے. یہ جو اس کی غرض ہے لنفس ہی ثمن کا تملک یا مالک کے لیے، اور وہ بھی بغیر اجازت کے، یعنی یوں وہ بیچ دے اور وہ ثمن لے لے اور وہ ثمن مالک کا ہو جائے جہاں وہ اس کی اجازت بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کا قصد جو یہ ہے ترتب یعنی ملکیت کا، تملک ثمن کا، یہ مترتب ہونے والا نہیں ہے. وَلِذَا يُطْلَقُ عَلَيْهَا الْبَاطِلُ فِي عِبَارَاتِهِمْ كَثِيرًا، اسی وجہ سے اس بے فضولی پر باطل کا کلمہ اطلاق آتا ہے فقہا کی عبارات میں بہت زیادہ. باطل یعنی کیا؟ یعنی فاسد. کس معنی میں فساد؟ یعنی اثر جو مقصود ہے وہ اس پہ مترتب نہیں ہوگا. کون سا اثر؟ وہ اثر کے جو متعاقدین نے قصد کیا ہوا ہے، فضولی نے جو قصد کیا ہے ثمن کے تملک کا، وہ یہاں پر مترتب ہونے والا نہیں ہے. وَلِذَا عد فی الشرائع والقواعد من شروط المتعاقدین اعنی شروط الصحہ، فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ محقق نے شرائع کے اندر اور علامہ نے قواعد کے اندر شروط متعاقدین میں سے قرار دیا ہے. اعنی شروط الصحہ، مراد کس نوعیت کی شروط متعاقدین؟ یعنی جو شروط صحت معاملہ ہیں انہی میں سے قرار دیا ہے. کس چیز کو؟ کہ کون العاقد مالکن او قائما مقام. عد فی الشرائع، انہوں نے ان شرائع اور ان کتابوں میں ان بزرگان نے شروط متعاقدین میں قرار دیا کس چیز کو؟ اس بات کو کہ عاقد جو ہے مالک ہو یا قائم مقام مالک ہو. یہ اگر صورتحال ہوگی تو اس صورت میں آقا فرماتے ہیں کہ وہ معاملہ درست ہوگا، اور اگر نہیں تو پھر وہ باطل ہے. باطل ہے یعنی یہ کہ وہ اثر جو انہوں نے قصد کیا ہے وہ مترتب ہونے والا نہیں ہے. تو بس یہاں پہ یہ منافات نہیں رکھتا کہ وہ معاملہ جو ہے وہ خود اس مالک کے لیے جائز قرار پائے، مالک کے لیے درست قرار پائے، کہ اگر وہ مالک اجازت دے دے، رضایت آ جائے مالک کی جانب سے بعد میں، اور اس کی اس رضایت سے وہ معاملہ خود جو ہے اسی کے لیے قرار پائے. پھر فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَبَيْتَ إِلَّا عَنْ ظُهُورِ الرِّوَایَتَيْنِ فِي لَغْوِیَّةِ عَقْدِ الْفُضُولِ رَأْسًا، فرماتے ہیں کہ اگر آپ انکار کرتے ہیں اس مطلب کا، مگر یہ کہ دو روایتیں ان کا ظہور کس چیز میں ہے؟ عقد فضولی کی لغویت میں، رأسًا، کہ یعنی سرے سے جو ہے، اصل سے بالکل ہی جو ہے عقد فضولی لغو ہے. از ابتدا، از آغاز، یہ عقد جو ہے وہ کیا ہے؟ لغو ہے. یہ دو روایتیں ظہور رکھتی ہیں
اسی بات میں کہ عقد فضولی جو ہے وہ کیا ہے، لغو ہے، یعنی باطل ہے کلی طور پر، چاہے جو ہے وہ فضولی کی نسبت سے ہو، چاہے وہ مالک کی نسبت سے ہو، رأساً بطور کل جو ہے وہ باطل ہے۔ اگر آپ اس طرح سے آپ فرماتے ہیں کہتے ہیں تو پھر اس کا جواب کیا ہے؟ وجب تخصیصہما بما تقدم من ادلۃ الصحہ، پھر واجب ہے کی تخصیص ان دلائل سے کہ جو پیچھے بیان ہوئی، جو ادلہ صحت ہے۔ یعنی پہلی بات تو ہم کہتے ہیں کہ یہ روایت ظہور کس معنی میں رکھ رہی ہیں، وہ ہم نے پیچھے بیان کیا کہ مراد جو ہے وہ بطلان ہے، اس معنی میں کہ اثر مترتب نہیں ہوگا جو فضولی نے قصد کیا ہوا ہے، اور یہ منافات نہیں رکھتا کہ بائے بعد میں اجازت دے اور اس کی اجازت سے وہ کیا ہو جائے، عقد خود اس کے لیے درست قرار پائے۔ مگر یہ کہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں مطلقہ طور پہ اس کا عقد باطل ہے، لغو ہے، حتی مالک کی نسبت، تو ہم کہیں گے پھر اس کو ہم تخصیص دیتے ہیں ان دلائل سے کہ جو ادلہ صحت ہیں، ان دلائل سے ہم اس کو تخصیص دیں گے، اور یہاں سے ہم بے فضولی جو مالک کی اجازت کے بعد مالک کے لیے واقع ہوتی ہے اس کو ہم خارج کر دیں گے۔ تو اس طرح یہ جوابات یہاں تک روشن ہوتے آتے ہیں، لیکن پھر روایت قاسم بن فاضل ہے، توقیع صفار ہے، اس کے بارے میں مزید جو گفتگو ہے اور جو جوابات ہیں اگلے درس کے اندر ہم بیان کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔